يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی ہی نہیں، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں، یعنی خیر خواہی کے چاہنے والے ہی نہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانی تھی اونٹنی، اس کے ساتھ بھی برا برتاؤ کیا، حالانکہ اس برے برتاؤ سے ان کو منع کیا گیا تھا. یہ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کا ادب و احترام کرنا اور اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہ دینا. انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کے اوپر تیر چلایا جس کی وجہ سے اس کا ایک پیر زخمی ہو گیا. تو اس نے چیخ ماری، ادھر سے وہ لوگ آئے اور اس کو انہوں نے ذبح کر دیا. اونٹنی کا بچہ تھا، وہ دوڑتے ہوئے اس پہاڑ کی طرف بھاگا جہاں سے یہ اونٹ نکلی تھی، اور جاتے جاتے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور وہ پہاڑ پہ چلا گیا اور اس نے 3 چیخیں ماری. وہ پہاڑ پھٹا اور وہ پہاڑ کے اندر اس اونٹنی کا بچہ سمو گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس اونٹنی کے بچے نے 3 چیخیں ماری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے اور اب تمہارے لیے بس 3 دن کی مہلت باقی ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی اور عذاب کی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے بدھ کے دن اونٹنی کو ذبح کیا. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے جو ہفتے کے دن تھے ان کے نام الگ الگ تھے. تو ہمارے اعتبار سے، ہمارے دنوں کے نام کے اعتبار سے انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے بدھ کے دن ذبح کیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کل جمعرات کے دن تمہارے چہرے سب کے سب جو ہے وہ پیلے ہو جائیں گے. پھر جو ہے جب جمعہ کا دن آئے گا تو تمہارے جو چہرے ہیں وہ سرخ ہو جائیں گے. پھر ہفتے کا دن جب آئے گا تو تم سب کے چہرے کالے ہو جائیں گے. پھر اتوار کے دن اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا. جب جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے ایک دم پیلے پڑ گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زعفران کے رنگ سے ان کو رنگ دیا گیا ہے. جب ان کے چہرے بالکل سیاہ پڑ گئے، رنگت بالکل پیلے پڑ گئے، ان کی رنگت بالکل پیلی پڑ گئی، تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم عنقریب عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. اس کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خون سے ان کے جسموں کو لیپا گیا ہے، اتنے زیادہ ان کے جو چہرے تھے وہ سرخ ہو چکے تھے. آہو بکا کرنے لگے، رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، گریا و زاری کرنے لگے. ہفتے کا دن جب آیا، سنیچر کا دن آیا، تو ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے، اور اتنے زیادہ کالے ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہرے پہ کالک جو ہے وہ لیپ دی گئی ہو، اتنے زیادہ ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے. پھر جب اتوار کا دن آیا تو اتوار کی ہفتے کے دن شام میں ہی
اتوار کی شب میں حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند لوگوں کے ساتھ، جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ ملک شام آپ چلے گئے۔ رملہ ایک جگہ ہے فلسطین میں، وہاں پہ جا کے حضرت صالح علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اب ان کو تو یقین ہو گیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اتوار کے دن انہوں نے کفن پہن لیا اور خوشبو مل لی، اور سب کے سب اوندے زمین پر پڑے رہ گئے، انتظار کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کو اٹھتے، اپنا سر جو ہے آسمان کی طرف اٹھاتے، دیکھتے کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کس سمت سے عذاب آ رہا ہے، کیسا عذاب آ رہا ہے۔ صبح سے دوپہر تک یہ اوندے منہ لیٹے رہے۔ دوپہر کے وقت اچانک ایک بادل آیا اور ایک چیخ وہاں سے، ایک کڑک آواز نکلی۔ وہ آواز نکلنا تھا کہ ان سارے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب وہیں پہ مر گئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب مبتلا فرمایا۔ ایک عورت تھی، اس میں زریعہ نام کی تھی، زریعہ بنت سالف۔ وہ عورت جو ہے اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت سے زندہ رہی۔ اس نے اپنے پیر چھڑائے، اپنے ہاتھ چھڑائے اور وہ بھاگی۔ وہ بھاگ کے جو ہے وادی ام القریٰ میں جا کے وہاں پہ اس نے لوگوں سے پناہ لی، لوگوں نے اس کو پناہ دی، اور اس نے ساری رودات جو قوم سمود کے ساتھ ہوئی تھی، اس نے اس کو قوم والوں کو بتائی، ام القریٰ وادی والوں کو اس نے بتائی۔ جب بتا دی تو بتانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پلاؤ۔ جب پانی پلایا گیا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی مر گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک عورت کو بچا کے رکھا تھا اپنی حکمت سے، تاکہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو عبرت ہو۔ یہی روایات ابھی تک کیا ہے، ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ ان کی قوم میں سے ایک اور آدمی تھا، ابو رغال اس کا نام تھا۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا بلکہ حرم مکہ میں موجود تھا۔ تو جیسی حرم مکہ سے باہر آیا اس کا بھی دل پھٹا اور وہیں پہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ تو وہاں پہ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، اور اس کو جب دفن کیا گیا تو اس کے دفن کرتے وقت سونے کی چھڑی جو ہے اس کے قبر میں رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہی ابو رغال کی قبر ہے جو قوم سمود سے ہے۔ صحابہ اکرام نے تلواروں سے قبر کو کھودا تو یقیناً جو ہے اس میں سے وہ سونے کی چھڑی جو ہے وہ نکلی تھی۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ آپ جو ہے یہ جانتے ہیں کہ کون کہاں مرا، کیسے مرا، کس حالت میں، کس کی قبر کہاں پہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو یہی قوم سمود پہ جہاں پہ عذاب آیا تھا وہاں سے گزر ہوا ان کا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ نہ ٹھہرو بلکہ اس جگہ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے ڈرتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ۔ کچھ صحابہ کرام نے وہ جو کنویں کا جو پانی تھا اس سے جو ہے آٹا گوندا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو پھینک دو اور اس پانی سے جو آٹا گوندا گیا ہے اس کو ضائع کر دو، اور فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کے نبی سے معجزہ طلب نہ کرو۔ دیکھو انہوں نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا تھا لیکن اس کی قدر نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے مکہ شریف تشریف لائے، وہیں پہ آپ جو ہے قیام پذیر رہے۔ 58 سال آپ کی عمر شریف ہوئی، 20 سال آپ نے قوم سمود کے درمیان تبلیغ فرمائی اور 4000 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہیں پہ مطاف میں حرم شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھے، اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔